پھر ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، دیر آر تھری whose supplication is not rejected. 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعا ریجیکٹ نہیں کی جاتی. نمبر 1 the fasting person when he breaks his fast. روزے دار جب کہ وہ اپنا روزہ کھول رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس موقع پہ دعاز کو بہت اسپیسیفک کریں اور سوچے کیا دعاز کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور دعاز جو ہیں وہ زیادہ وہ اچھی ہیں جو آخرت ریلیٹڈ، آخرہ ریلیٹڈ، اور دنیا بھی ظاہر ہے. ربنا آتنا فی الدنیا سب سے فیوریٹ دعا اللہ کے نبی کی اسی لیے یہ تھی، اس میں دونوں کا تذکرہ ہے. لیکن ہدایت کی دعا، تقوی کی دعا، استقامت کی دعا، اپنے گھر والوں کے لیے دعا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس طرح کی دعائیں، اخلاص کی دعا، باقی دنیاوی چیزوں کی بھی دعا بالکل ہونی چاہیے، لیکن اسپیسیفائی کر لیں ان دعاؤں کو. دوسرا ہے دا جسٹ لیڈر، ایک ایسا لیڈر جو جسٹ ہے، جو جسٹس کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ گھر والا قوام بھی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اینڈ دا سپلیکیشن آف دی oppressed person، مظلوم کی دعا. Allah raises it up above the clouds and opens the gate of heaven to it. And the Lord says, by my might I shall surely aid you, even if it should be after a while. مظلوم کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ خاص اس کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح البخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Verily there is a gate in paradise called Al-Rayyan, through which only those who fasted will enter on the day of judgment. No one else will enter it along with them. It will be said, where are those who fasted? They will stand and no one will enter it along with them. When they enter it, it will be closed and no one else will go through it. تو اس سے روزے دار ہی انٹر ہوں گے، لیکن کون روزے دار؟ نمبر 1 جنہوں نے خالص اللہ کے لیے رکھا اور روزے کے تقاضے پورے کیے، جس طرح سے روزہ رکھنے کا حق ہے، اور یہ بھوک اور پیاس سے ہی حق ادا ہوتا ہے، یہ اس فیلنگ سے ہی حق ادا ہوتا ہے، ادروائز تو اس کو روزہ ہم نہیں کہیں گے. یا ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، نماز ہی نہ پڑھے، بیک بائٹنگ بھی جاری ہے، فضول اعمال بھی جاری ہے، تو وہ بھی پھر روزے کے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو احادیث سے پھر ظاہر ہے یہی ثابت ہے کہ یہ ایک فیوریبل منتھ ہے ٹو ڈیٹاکس یور سیلف، ہر طرح کی ڈیٹاکس، اسپرچل ڈیٹاکس، جو بھی دل کے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ، جو بھی ذہنی بیماریاں ہیں، نیگیٹیویٹیز ہیں، ان سے ڈیٹاکس ہو بندہ، اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو کے، دعا کر کے، اللہ سے تعلق قائم کر کے، لوگوں پہ رحم کر کے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جینرس تھے، اور رمضان کے منتھ میں مزید جینرس ہو جاتے تھے، بہت زیادہ جینرس ہو جاتے تھے. تو اٹس اے منتھ آف جینروسٹی. اگر آپ پہلے ہی جینرس ہیں تو 10 ٹائمز وہ جینروسٹی بڑھ جانی چاہیے. گیونگ کی نیچر، افطاریاں کرانا، لوگوں کو انوائٹ کرنا، چیریٹی کرنا، غربا اور مساکین کا خیال رکھنا، رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا، مزید جینرس ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اس سے ڈیٹاکس ہوتا ہے بندے کے. بہت سی بیماریاں جو ہے ذہنی اور قلبی بیماریاں وہ ڈیٹاکس ہوتی، اور ظاہر ہے کہ ہیلتھ وائز بھی ڈیٹاکس کرنا ہے ہمیں. پھر اٹ از دی منتھ آف دعا، بہت امپورٹنٹ ہے، روزے دار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ویرلی یور لارڈ از جینرس اینڈ شائے، تمہارا رب شرم والا ہے، جینرس ہے. If his servant raises his hands to him in supplication، اگر اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، he becomes shy to return them empty، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو حیا آتی ہے کہ میں اس کو ایمٹی ریٹرن نہ کروں. یعنی اس قدر خوبصورت حدیث ہے. تو سوچے روزے کی حالت میں ایک روزے دار ہاتھ جب اٹھاتا ہوگا اللہ کے آگے تو کیا معاملہ ہوتا ہوگا. یہ تو عام حالات کی بات ہو رہی کہ ایک عام بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب کے آگے تو اللہ تعالیٰ بہت شائع ہے، اور وہ شائع فیل کرتا ہے ایمٹی ہینڈ ریٹرن کرنا. تو روزے دار کی قدر ہی اور ہے رب کے سامنے، تو ظاہر ہے کہ اس دعا کا پھر ایک اور ہی وہ لیول ہوگا. فیوریبل انوائرمنٹ کی میں نے بات کی، ڈیولز کو چین کیا جاتا ہے، گیٹس آف پیراڈائز کھولے جاتے ہیں، لیکن یہ فیوریبل انوائرمنٹ بھی تبھی اچیو ہوگا جب آپ ایسے حلقات میں جائیں گے جہاں فرشتوں کی محفل ہے، اور وہ مسجد ہے، وہ قرآنک سرکلز ہیں، وہ دروس و تدریس کی جہاں پر محفلیں ہو رہی ہیں، وہ والی محفلیں ہیں. وہاں پر مزید فیوریبل انوائرمنٹ آپ کو ملے گا، دل نرم ہونے کا اور کچھ مزید چینج ہونے کا. اور بہت سے لوگ دیکھا گیا کہ تراویح پڑھ کر چینج ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو کر چینج ہو جاتے ہیں.